اور کہتے کیا ہیں کہ نبی والا راستہ ہے، کہ راستہ یہ پکڑا ہے اور شکایت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب زخمی کر دیا گیا، آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جب نبی کا خون بہا دے۔ اللہ نے فرمایا نبی جی آپ کو شکایت کرنے کا حق نہیں ہے۔ کن کی شکایت؟ کن کی شکایت؟ کافروں کی۔ ہاں سنو میری بات دھیان سے ذرا، کہ نبی جی آپ کو کافروں کی شکایت کرنے کا حق نہیں ہے۔ کس سے؟ اللہ سے۔ تو بتاؤ مسلمان کو اپنے ساتھی کی اللہ سے شکایت کرنے کا کیا ساتھی سے شکایت کرنے کا حق ملتا ہے؟ کہ شادی جا کے شکایت کریں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہے۔ جب کافر کی شکایت اللہ کے یہاں کرنے کی اجازت نہیں ہے نبی کو۔ آپ غور کریں میری بات پر، لیس لک من الامر شیء، نبی جی آپ کو اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ او یتوب علیہم او یعذبہم انہم ظالمون، ہم جانتے ہیں کہ یہ ظالم ہیں، ہم ان کو ہدایت دے کے معاف کریں یا ان کو جہنم میں ڈال کے عذاب دیں، ہمارا کام ہے۔ آپ کیا کریں؟ ہاں کہ آپ تو کام کریں۔ یہ دیکھیے، اور یہاں تو میرا کیا عرض کروں، حال ہی عجیب و غریب ہے۔ اس نے میری رائے کاٹ دی تو میں اس کی رائے کاٹ دوں گا، اس نے میری بات کاٹ دی میں اس کی بات کاٹ دوں گا۔ یہ جی ہاں، آپ غور کریں بات میری۔ کہ وہاں ستانے والے پر احسان ہو رہا ہے، ستانے والوں پر احسان، کہ کام کرنے والے جوڑ ہی نہیں سکتے جب تک موذی پر احسان نہ کریں، یعنی اذیت دینے والے پر احسان کرو تو جوڑ ہی نہیں سکتے اس کے بغیر۔ آپ نے سب کو جوڑ لیا۔ عمر ابن وہب جو آئے تھے وہ تو آپ کو قتل کرنے کے لیے تلوار زہر میں بجھا کر لائے تھے، اور آپ کو معلوم تھا کہ یہ قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خبر نہیں تھی۔ کیوں آیا تھا عمر ابن وہب؟ قتل کرنے کے لیے، بالکل، کہ میں آپ کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس پر آئے تھے کہ ان کے عمر ابن وہب کے بیوی بچوں کا سارا جو ہے صفوان بن امیہ وہ ذمہ دار ہوگا۔ تو تمہارے سمجھ گئے کہ یہ عمر بن وہب قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کے گلے میں تلوار لٹکی ہوئی ہے، تلوار کو بھی زہر میں بجھا کر تیار کیا تھا، دھار لگوائی، زہر میں لگایا اور چلے قتل کرنے۔ حضرت عمر نے دیکھ کے پہچان لیا کہ یہ برے ارادے سے آیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کا گریبان پکڑا ہوا تھا تلوار کے ساتھ، اور کھینچ کے آ رہے تھے اللہ کے نبی کے پاس۔ جب آپ دیکھا عمر اس کو چھوڑ دو، اس کا گریبان تو چھوڑو، اس کا گریبان تو چھوڑو، اس کا وہ کہنا آخر مجامع قمیصی کہ چھوڑ دو اس گریبان۔ حضرت عمر کو پریشان تھا حضرت عمر کہ یہ کہیں حملہ نہ کر دے آپ پر۔ جب اندر داخل ہوئے مایا کہ ہٹ جاؤ عمر، یہاں آؤ ہمارے پاس، آگے آؤ۔ آئے کہیں کے لیے؟ قتل کرنے کے لیے۔ یہ بھی نہیں تمہیں وہاں بٹھاؤ، وہاں سمجھاؤ، دعوت دے دو، ان کے گلے سے پہلے تلوار نکال دو، کچھ نہیں۔ جی ہاں، کہ ان کو ہمارا قریب لاؤ، انہیں یہاں بٹھاؤ، آپ کے سامنے آگے بیٹھاؤ میرے ابن وہب، تو تلوار گلے میں، اور ارادہ قتل کرنے کا۔ کہ کیوں آئے ہو؟ کہ میں تو اپنے بھائی کو لینے آیا ہوں، قید میں آپ کے پاس۔ نہیں سچی بتاؤ کیوں آئے ہو؟ کہ میں بتا تو رہا ہوں اسی لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ عمیر سچ بولو، کیوں آئے ہو؟ کہ میں بتا تو رہا ہوں بھائی کو لینے آیا۔ تلوار کیوں لائے؟ کہ تلوار سے کیا ہوا، تلواروں نے تو ہمارا کام بہت خراب کیا ہے، وہ تلوار نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو فرمایا کہ نہیں، تم نے اور صفوان بن امیہ نے وہاں مکے میں حرم میں بیٹھ کے کیا باتیں کی تھی آپس میں؟ جی ہاں، کیا طے کیا تھا؟ تو تم مجھے قتل کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو نے فوراً کلمہ پڑھا۔ مجھے تو یہ قصہ نہیں سنانا، مجھے درد کرنا ہے کہ قاتل کو کہہ رہے آگے لاؤ، عمیر اس کا گریبان چھوڑو۔ جی ہاں، اور یہاں ساتھیوں کے ساتھ معاملہ
کہ انہیں آنے مت دینا, ان کو نکال دو, ان کا ہمارے کام سے تعلق نہیں ہے, ابھی ترتیب پر چل رہے ہیں, ان کا بائیکاٹ کرو, دیکھو ان کو پرچہ مت دینا, ان کو ہٹاؤ, دیکھو ہمارے مشورے میں نہ آویں. جی ہاں, یہ ہمارا حال ہے. جتنی ہم نے ضدیں پیدا کی ہیں نا, ہمارے اپنے مزاج سے ضدیں پیدا ہوئی ہیں, اپنے مزاج سے. ہمارے ساری ضدیں ہمارے مزاج سے پیدا ہوئی ہیں. ہمارے دلوں میں وہ گنجائش ساتھیوں کے لیے نہیں ہے جو صحابہ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں میں کافروں کے لیے تھی. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, سمجھ میں آوے یا نہ آوے, یہ میں آپ کو حقیقت بتلا رہا ہوں. جو وسعتیں آپ کے دل میں کافروں کے لیے تھی وہ ہمارے لیے ساتھیوں کے لیے بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تنگ دلی سے فرقے بنتے ہیں, امت نہیں بنتی. کیا تبلیغ, کیا دعوت, کیا بیان, کیا تقریر. اگر دلوں میں تنگیاں ہیں تو کیا فائدہ ہے. یہ کوئی تنظیم نہیں ہے کہ جس کے ممبر ہوں, جس کا ایک طریقہ کار ہو, جو اس کے خلاف کرے وہ جماعت میں سے نہیں ہے. نہیں, بالکل نہیں. تو کھلا ہوا کام ہے. لوگ بے اصولیاں بھی کریں گے, لوگ غلط بھی کریں گے. جی ہاں, ہمارے یہاں تو اخراج ہے ہی نہیں کسی کا. کس کو نکال دو, اس کے نکالنے سے کام ٹھیک ہو جائے گا. بالکل نہیں, یہ الٹا خیال ہے, بالکل الٹا خیال ہے. ہمیں کسی کے نکالنے کے نقصانات کا تصور بھی نہیں ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. فیصل ہونا کوئی حاکم ہو, کوئی حکومت نہیں ہے کہ ہماری مملکت میں ہمارے حکم کے خلاف کر رہا ہے. بالکل نہیں, ہمارا تو کھلا ہوا کام ہے. ہمارا کھلا ہوا کام ہے. ہم قید نہیں لگاتے کسی پر, ان پہ قید لگاؤ, ان پہ قید لگاؤ. بالکل نہیں. ہمارا کام ہے ہی نہیں, تنظیم ہی نہیں ہے ہماری. ہماری کوئی تنظیم ہی نہیں کہ قید لگے. تنظیمیں ہوتے ہیں, قیدیں لگتی ہیں کہ یہ کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. اس لیے میں بہت ضروری بات عرض کر رہا کہ اپنے اندر وسعتیں پیدا کرو, اور اپنے حمایتی کی طرفداری کرنا اور اپنے حمایتی کو محسن سمجھنا, یہ تو نیری سیاست ہے. نیری سیاست ہے. جو ہماری حمایت کرے گا ہم اس کو پیچھے کر دیں گے کہ نہیں بھائی یہ نہ کرو. خلفائے راشدین کا طریقہ یہی تھا کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہے. میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی کا خون بہا جائے. بالکل نہیں. چھوڑ دیں گے عمارت, کیا چھوڑ دیں گے؟ عمارت چھوڑ دیں گے. بالکل. تو میں نے ایک بات یہ عرض کی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کرواؤ, اور قبولیت کا تعلق صفات سے ہے. اور پہلی صفت تواضع ہے. تواضع کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, سب سے پہلا کام جو نبی کو دیا گیا ہے حکمن, اس کام کو کرنے کے لیے جو حکم دیا گیا ہے وہ نرمی کا حکم دیا گیا ہے. کس کا؟ نرمی کا. جی ہاں, کہ آپ نرم ہو کر کام کیجئے. وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ اپنے بازو جھکا دیجئے. کن کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے. آپ تواضع پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو دو جگہ دیکھتے تھے, ایک رات کے تہجد میں, قیام میں, اور ایک آپ کو صحابہ کے درمیان میں گشت کرتے ہوئے. صحابہ